مختلف ڈائجسٹوں اخباروں سے جو انٹرویو لیے گئے ہیں ان شخصیات کو آپ نے وہاں سے بھی لیا؟ نہ، میں نے خود ان کے پاس براہ راست لیا، سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، اس کو پھر میں نے لکھا، پھر اس کو کتابی شکل دی، اخبارات میں بھی شائع ہوتے رہے۔ دو مجموعے میں یہ ہو گئے، دو تحقیقی اور تنقیدی آپ نے جائزہ لیا، ان کی خدمات کا، ان کی بکس کا، ہاں، ان شخصیات کا۔ ادبی کتب پر جو ہے نا میں نے وہ تحقیق و تنقید مضامین لکھے ہیں۔ ایک کتاب کا جو اس کا نام ہے شنظرات مقبول، اور دو کتابیں میری ہیں پروفیسر عاصم بخاری صاحب کی فن و شخصیت پر، یعنی وہ تحقیقی و تنقیدی مضامین ہے اس میں۔ اچھا، اس کی شاعری کا میں نے جائزہ لیا ہے، کیف منظوم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی تحقیقی بھی ہے اور تنقیدی بھی ہے۔ جی، جو عام طور پہ ہماری یونیورسٹیوں میں تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، جی، اس میں اور جو آپ نے لیا اس میں کیا فرق ہے؟ سمجھو کہ یہ ایک ہی کام ہے، ہم، لیکن میرا اس سے کچھ تھوڑا زیادہ محنت ہے۔ پی ایچ ڈی اسکالر بھی جی، یہ جی، کام کرتے ہیں۔ جی، تو اگر آپ کسی یونیورسٹی کے تحت یہ کام کرتے تو شاید وہ آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کر دیتے۔ جی، جی، تو یہ پھر ایسا ممکن نہیں تھا، یا آپ نے سوچا نہیں ہے، یا کیا صورتحال ہے؟ نہیں، یہ تو ہم نے اپنے شوق کی خاطر کیا ہے، جو کیا ہے ہم نے، جو اب کر بھی رہے ہیں، یہ ہمارا شوق ہے، کسی ڈگری کی غرض سے ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو جہاں تک اب میرا کام پہنچ چکا ہے، تو اسی طرح سلسلہ اگر چلتا رہا تو الحمدللہ ہمیں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی مل جائے گی، امید کرتے ہیں۔ اعزازی ڈگری؟ ہاں، اعزازی ڈگری۔ کسی یونیورسٹی کے تحت یہ کام کریں ابھی بھی، ہوں، کام تو آپ نے اپنے مزاج کا ہی کرنا ہے، اور وہی کام کرنا ہے جو، تو اگر آپ اپنے ایریا علاقے کی یونیورسٹی کے انڈر رہ کے کام کریں تو پھر یقیناً یونیورسٹی کے لیے بھی اعزاز ہوگا۔ اور نہیں، جو آپ کہہ رہے بجائے کہہ رہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی اپنی مرضی کے تحت کر رہا ہے، جو بندہ اپنی مرضی کے تحت کرتا ہے نا کام، وہی کام میں زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس میں اثر بھی ہوتا ہے، اور کسی کام پہ بند ہو جائیں تو پھر وہ تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، کسی کی مرضی کے مطابق جو اپنے آپ کو ڈھالنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کے تحت اگر ہم کام کریں تو وہ نہ کر سکوں شاید، وہ نہ ہو۔ ہاں، وہ نہ ہو سکے۔ ہاں، رائٹر بھی بائی برتھ ہی ہوتا ہے، شاعر بھی بائی برتھ ہوتا ہے۔ آپ کے مزاج شاعری جو ہے وہ شروع کیا آپ نے، نثر تو آپ نے بعد میں شروع کی۔ جی، جی، تو شاعری میں آپ نے سب سے پہلے کب آپ کو پتہ چلا کہ آپ اس رستے کے راہی ہیں؟ یہ کب آپ کو محسوس ہوا؟ اصل میں وہ بچپن میں ہم اشعار کہا کرتے تھے، اس وقت تو ہم فی البدیہہ اشعار کہا کرتے تھے، تو اس وقت تو شاعر شاعری کا جو ہے نا بہت ہی عروج تھا، جی، لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے، کافی جگہوں سے سننے کو ملتی تھی، محفلوں میں بھی ویسے بھی لوگ جو اچھے اشعار تھے وہ یاد کر لیتے تھے، اور اخبارات میں بھی پڑھنے کو ملتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ شوق ہمارے اندر بھی پیدا ہوا۔ پھر ہمارے جو کوئی رشتہ دار تھے، خالہ زاد، پھپھو زاد، تو اشعار کہہ کر ہم ان کو فی البدیہہ سنایا کرتے تھے۔ تو ہمارا اس طرف شوق نہیں تھا کہ ہم کوئی شاعر ہیں یا شاعر بن جائیں گے۔ تو پھر اس طرح جو ہے نا سلسلہ چلتا رہا بچپن میں۔ تو پھر جو ہے نا 2005 سے باقاعدہ پھر ہم نے جو ہے نا لکھنے کا آغاز شروع کیا۔ اچھا، سب سے زیادہ آپ نے بچپن میں کس شاعر کو سنا اور آپ اس سے متاثر بھی تھے، اور آپ کی بچپن میں خواہش تھی کہ کاش کہ میں بھی ایسا نامور شاعر بن جاؤں؟ نہ، ایسا بالکل خیال نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا، اور بھئی یہاں تک میں پہنچ جاؤں گا، اتنا لکھ لوں گا، اتنے اشعار کہہ لوں گا جو کتب، کوئی بھی میرا یہ پروگرام نہیں تھا۔ تو پہلے میں نے ایک نوحہ لکھا تھا، تو میں نے اپنے خالہ زاد بھائی کو سنایا، تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا باکمال نوحہ ہے، مظہر بھٹی ہیں ادھر لیا کے۔ تو جب ان کو ہم نے دکھایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ اچھا نوحہ آپ نے لکھا ہے۔ تو وہاں سے پھر حوصلہ ہمارا بڑھ گیا۔ تو پہلے ہم اسلامی شاعری کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جو ہے نا مشرتی شاعری کرنے لگے اور اس طرف آ گئے، اور وطن کے حوالے سے بھی کچھ نظمیں میں نے کہی ہیں، کرونا وائرس کے حوالے سے بھی، وہ جیسے موقع کی مناسبت سے جو چل رہا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں بھئی شاعر جو ہے نا اس کی ہر جگہ پر نگاہ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا پھر کچھ لکھا ہے تھوڑا بہت۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں کہ اب میں نے کچھ لکھنا ہے، تو پھر بیٹھے اور آپ کچھ نہیں لکھ سکے، کبھی ایسا کوئی لمحہ ہے؟ نہیں، ایسا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔
یہ کوئی قدرت کی طرف سے ایسا مزاج ذہن کوئی بن جاتا ہے، کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے تو لکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر بندہ لکھتا ہی جاتا ہے۔ اگر ایسے قلم کاغذ لے کر بیٹھ جائے تو پھر کچھ نہیں ہو پاتا۔ آپ کبھی اسپیشل اس لیے نہیں بیٹھے کہ اب میں بیٹھنے لگا ہوں اور میں کچھ لکھنے لگا ہوں اور پھر آپ لکھنا شروع ہو جائے؟ نہ، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیفیت بندے پہ طاری ہو ہاں جی، جاتی ہاں ہے، جی، وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر بندہ جلدی سے لکھنا شروع کر جی دیتا جی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوا ہے لکھنے کی کنڈیشن میں بھی نہیں تھے، لکھنے کے موڈ میں بھی نہیں تھے، یعنی کسی ایسی مصروفیت میں تھے، لیکن آپ کو لگا کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے نا، یہ اگر میں نے قلم بند نہ کیا تو یہ ضائع ہو جائے گا، پھر آپ نے جلدی سے وہ لکھنا شروع کر دیا؟ کبھی ایسا لمحہ بھی آیا ہوگا؟ جی ایسا بارہا آیا ہے، اور جب ہم لکھ لیتے ہیں تو وہ ہماری چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نہیں لکھ سکتے کچھ گھر کی مصروفیات سے، کچھ اور کام کاج کی وجہ سے، تو پھر وہ ضائع ہو جاتی، پھر وہ چیز ہمیں مل نہیں پاتی۔ ایک غزل لکھ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یار ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی، جی اس کے لیے آپ کو کافی عرصہ ہی لگ گیا ہو، پھر آپ مطمئن ہو کہ اب یہ مکمل ہو گئی ہے۔ کئی شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نظم کو لکھنے میں نے 4 سال لگا دیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یعنی اتنا عرصہ بھی لگ جاتا ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ نہیں، ایسا میں نے کچھ جو ہے نا چاند غزلیں کہی ہیں، نظمیں بھی، تو وہ انشاءاللہ مکمل ہو جاتے۔ بعض اس میں 10 12 دن 15 دن لگ جاتے، وہ سلسلہ رہتا ہے یعنی کہ لکھنے کا، تو پھر وہ آگے وہ طویل ہو جاتا ہے کلام، تو کہتے بھی جب آمد ہو رہی ہے تو اس کو چلنے دیا جائے۔ کوئی آپ کا کلام پڑھتا ہے یا آپ اسے سنتے ہیں تو آپ کو بڑا سرور آتا ہے، اور آپ بلکہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ کلام میرا کوئی پڑھتا رہے، میں سنتا رہوں، یا بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں خود ہی پڑھتا رہوں۔ وہ ایسا کون سا کلام ہے ہمارے ناظرین آپ سے سننا چاہیں گے وہ؟ جی ایسی خوشی ہوتی ہے جو ہمارا کوئی کلام پڑھے، جب کلام ہمیں کہیں سنائے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمارا ایک شعر ہے، ویسے تو ہمیں اپنا کلام سارا ہی پسند ہے، اچھا لگتا ہے، تو وہ مجھے زیادہ تر پسند ہے، وہ میں اس کو اکثر مشاعروں میں پڑھتا رہتا ہوں۔ وہ ایک شعر ہے، سرائکی کا ہے، تو خالق مالک جاندہ ہیں ساڈی اکھیاں وچ برسات ہے کیوں، دیکھو در لان دے اساں سیداں دے ہن بھیج جہان تے حجت خدا۔ یہ مجھے زیادہ تر ذاتی طور پر پسند ہے، اور اس کو دوستوں نے سراہا بھی بہت ہے، پسند بھی کیا گیا ہے۔ سرائکی کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور اردو بھی شاعری کی آپ نے، پنجابی بھی میں شاعری کی ہے، جی تو اردو میں جو شاعری ہے وہ ہمارے ناظرین کو ذرا سنائیں کہ اردو میں آپ نے کیا لکھا ہے۔ ہاں، اردو میں آپ کو کچھ چند فردیات سنایا دیتا ہوں جو بکھر کے حوالے سے میں نے لکھے ہیں۔ پاکستان میں پہچان میرے بکھر کی، خربوزے مشہور ذکی منکیرا کے، تحفہ تن پیش تجھ کو کرنا چاہے دل، تھل کا تحفہ یہ بیر بیری کے، اب تو آؤ ہیں دید کے قابل، باغ بکھر میں مالٹے کے بھی، قلعہ ایک جس میں آج بھی ہے، تاریخی ہے شہر تیرا مقبول ذکی۔ تو اس طرح کے میں نے فردیات کہے ہیں۔ یہ میرے ایک مجموعہ بھی ہے فردیات پر مشتمل، جو اس میں سارے بکھر کے حوالے سے اشعار ہیں۔ یعنی اس میں آپ نے پورے بکھر کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اور جس وجہ سے بکھر مشہور ہے مختلف چیزوں سے، وہ آپ نے سارے اپنی جی پوئٹری میں وہ ان کا ذکر کیا۔ جی بالکل ایسے۔ پنجابی میں آپ کی جو شاعری ہے؟ پنجابی میں، اکھر میرے قاصر ہوئے کرنا سگن پیش سلام، اچیاں شانہ والا مولا سونا سچا پاک امام، ٹوٹے ٹوٹے جسا کیتا سجدے دے وچ تیرا، کلمہ گوسن بن گئے ظالم تیرا بھلے پاک مقام، سر اچا کر ٹردے پیاں تہاڈے مان دے اتے، تہاڈی سیرت دا صدقہ ہے تہاڈے دردے اسی غلام، شام سویرے آ کے سورج ایہو دیندا ہے پیغام، محشر تونی زندہ راسی تہاڈی سیرت تہاڈا نام۔ 4 آپ کی شاعری کے مجموعے ہیں، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ آپ نے ان کی کلیکشن کیسے کی ہے، یا ان کو کس طرح کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے؟ پہلے غزلیں لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، یا کس طرح آپ نے وہ انداز جو ہے ان کے نام کیا ہیں؟ اس میں جو ہمارا ہے وہ پہلا مجموعہ کلام وہ سجدہ کے نام سے ہے، وہ ہے، اس کو نعتیہ مجموعہ کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے 9 حصے ہیں،
سریکی مجموعہ کلام ہے، اس کو ہم نعتیہ کہہ سکتے ہیں، سجدہ کے نام سے. یہ 2017 میں آیا تھا. اس کو اردو سخن.com چوک اعظم لیا نے شائع کیا تھا. اس کے 172 پیج ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا ایک 2020 میں مجموعہ کلام آیا سلام کا، منتہائے فکر کے نام سے. اس کے 200 پیج ہیں. اس پر میں نے جو ہے نا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اس میں کوئی 114 سلام ہیں، 7 اس میں غیر منقوط ہیں، اور ان کی جو ردیف ہے وہ حروف تہجی کے حساب سے جو ہے نا اس کو لیا گیا ہے، اور اس کو طاق میں لکھا گیا ہے، جست میں نہیں اس کو شامل کیا. 2000 میں یہ آیا تھا، شائع ہوا تھا. اور اس کے بعد ہمارا ایک مجموعہ آیا ہے، انٹرویو کی کتاب آئی ہے، سنہرے لوگ. سنہرے لوگ. یہ انٹرویو ہم نے لیے مختلف ادبی شخصیات. سنہرے لوگ. جی سنہرے لوگ. تو یہ 2023 کو آئی ہے. ملک بھر کے جو ادبی شعراء و ادباء ہیں ان کے انٹرویو میں نے لیے ہیں. پھر اور 2023 کو آئی ہے روشن چہرے کے نام سے. اس میں بھی مختلف شعراء و ادباء کے انٹرویو لیے گئے ہیں ادبی حوالے سے. پھر میں نے ایک اعتراف فن کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ تحقیق و تنقید پروفیسر عاصم بخاری صاحب کی فن و شخصیت پر ہے. اس کے 120 پیج ہیں. اس کے بعد پھر ایک میری کتاب ہے یہ 2024 کو آئی تھی. ایک اور 2024 کو آئی ہے شنزرات مقبول کے نام سے. اس کو جو ہے نا کتابوں پر میں نے تبصرے لکھے اور صاحب کتاب ہے جو اس کی فن و شخصیت پر بات کی ہے، کتاب پر بھی بات کی ہے.